أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں جو مختلف اظہار رائے کرنے والے تشریف لائے، تو ان سب سے پہلے داؤد مجوکا صاحب تھے۔ یہ ہمارے نیشنل امیر کے نمائندے کے طور پر آج آئے ہیں۔ امیر صاحب جو ہیں وہ عبداللہ واقع ادھر، وہ یہاں کے مقامی جرمن ہیں اور بیمار طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھے اس لیے آ نہیں سکے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کی نمائندگی میں کچھ اظہار خیال کیا اور فرینکنتھال کے تاریخ کے بارے میں بھی کچھ بتایا، خدمت خلق کے کام کے بارے میں بات ہوئی۔ خدمت خلق کا کام جو ہے وہ ہمارا صرف ایک معاشرتی لحاظ سے ایک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ تم خدمت خلق کے کام کرو اور محروموں، معذوروں، ضرورت مندوں کی خدمت کرو، شہر کے لوگوں کی خدمت کرو، اور اگر یہ کرو گے تو تمہاری عبادات کا معیار بھی ایسا ہوگا جو ہمارے خدا کو پسند ہے، اور خدا ایسی باتوں کو بھی قبول کرے گا۔ بلکہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ اگر تم لوگوں کے حق ادا کرنے والے نہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے نہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والے نہیں، ہر قسم کی جو نیکی کی باتیں ان کو انجام دینے والے نہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو پھر تمہاری باتیں بھی جو ہیں قبول نہیں ہوں گی، تمہیں واپس کر دی جائیں گی۔ بس یہ تعلیم ہے ہماری، اور جب یہ تعلیم ہو تو پھر جن کو سمجھ آ جائے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس شخص کی یا اس جماعت کی مخالفت کریں جو ان باتوں کا اظہار کرنے والی ہو۔ اسی لیے داؤد صاحب نے ذکر کیا کہ ایک تو یہ خوشی کی بات ہے کہ فطرتاً لگتا ہے کہ اس شہر میں یہ شرافت ہے کہ بلا وجہ کی مخالفت کرنے والے نہیں یہاں شہر کے لوگ۔ دوسرے، اگر کسی کے دل میں خیال آیا بھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مخالفت کروں گا، یا بعض جگہوں پہ جس طرح ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور کورٹ میں مقدمے کیے گئے اور وہاں سے پھر عدالتوں نے ہمارے حق میں فیصلے کیے، بلکہ اس ہمسائے نے کہا کہ میں سوچا تھا کہ میں یہاں سے گھر چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں۔ بہرحال یہ جو سوچ ہے اس شہر کے لوگوں کی، اس کے لحاظ سے میں شہر کے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کونسل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مدد کی، میئر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ شکریہ ادا کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، کیونکہ اسلام کا ہی ہمیں حکم ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بس اس لحاظ سے جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو صرف ایک رسمی شکریہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، اور یہی ایک حقیقی مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کا اپنا رویہ رکھے، اس قسم کا اپنا زندگی گزارے جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی راضی کرنے والا ہو۔
ہمسایوں کے حقوق کا اس حد تک ذکر ہے کہ کئی جگہ میں ذکر کر چکا ہوں، آپ کو بھی کیا بتا دوں کہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے انسانوں پہ اس قدر حقوق ہیں کہ اگر تم ادا نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ بلکہ صحابہ نے یہ اظہار کیا کہ آپ نے ہمیں ہمسایوں کے حقوق کی اتنی تلقین کی کہ ہمیں خیال آیا کہ ہمسائے ہمارے وراثت میں بھی حقدار نہ بن جائیں۔ قرآن کریم بھی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے ہمسائے جو ہیں ان کا خیال رکھو۔ پھر ہمسایوں کی بڑی وسیع تعریف کی کہ تمہارے گھروں کے ساتھ رہنے والے ہمسائے ہیں، تمہارے سفر کرنے والے تمہارے ہمسائے ہیں، تمہارے کام کے کلیگ جو ہیں وہ تمہارے ہمسائے ہیں، تمہارے ماتحت بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس لیے ان سب سے ایسا سلوک کرو جو ان کا حق ہے۔ اور گھروں میں بھی صرف 7 کا ایک گھر نہیں بلکہ 40 گھروں تک ہمسائے ہیں۔ تو اتنی وسعت جب ہمسائے کو دے دی جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا فتنہ اور فساد پیدا ہو سکے۔ بس ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے جہاں بھی وہ جاتا ہے کہ اس طرح اس گہرائی میں جا کر اپنے ہمسایوں کے حق ادا کرے۔ اسٹیٹ سیکرٹری منسٹری آف ہیلتھ کے آئے، انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو انہوں نے باتیں بتائیں ہمارے لیے، اصل اسلام تو یہی ہے کہ ملک کے لیے ملک کے شہری کو اپنا پورا تعاون کرنا چاہیے اور ملک کی خاطر اپنی ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بلکہ ہمیں یہ فرمایا بانی اسلام نے کہ ملک کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بس ایمان کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ملک سے محبت کریں، اور جب ملک سے محبت ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے بھی انسان تیار ہوگا۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جب مسلمان یہاں آئیں اور آباد ہوں، جو حقیقی مسلمان ہیں آباد ہوں اور پھر اس ملک کا حصہ بن جائیں، اس ملک سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، وہ صرف فائدہ اٹھاتے جائیں اور اس کے لیے قربانی کرنے والے نہ ہوں۔ نہیں، بلکہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ پھر اپنے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے قربانی بھی کی جائے۔ اور یہ قربانی ہے جو ہمیں اس بات میں مجبور کرتی ہے کہ ہم قانون کی پابندی کریں، ہر لحاظ سے ملکی قانون کی پابندی کریں، اور ملک میں امن اور صلح اور آشتی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ہمسایوں کے بھی حق ادا کریں اور قانون کے بھی حق ادا کریں۔ اسی طرح ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا، امن کی بات کی۔ امن یقیناً اس زمانے میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی، اور یہ اجازت یقیناً اس بات کو سوچ کر دی گئی ہوگی کہ ہم امن پسند کرنے والے اور امن کو پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اور مسجد میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو وہاں اس کی مخلوق کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اگر مخلوق کے حق ادا نہیں ہو رہے تو عبادتیں بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ مجھے ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے کوئی قدر نہیں تمہارے ایسی عبادتوں کی۔ بس جب ایسی سوچ ہو تو ظاہر ہے پھر امن اور صلح اور آشتی کا پیغام بھی ایسے شخص سے، ایسی جماعت سے ملے گا۔ مسجد کا نام مسجد نور رکھا گیا، ممبر آف پارلیمنٹ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
زمین اور آسمان کا نور ہے. اور جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے تو دوسرا حکم ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی ایک انسان کو، ایک ایسے شخص کو جس کا مذہب سے تعلق ہے، اپنانی چاہیے. بس جب اللہ تعالیٰ وہ نور ہے تو اللہ کی صفت کے طور پر ہر سچے احمدی مسلمان کو اس نور کو آگے پھیلانا ہے. اور وہ نور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتے ہوئے اس کی بات کا حق ادا کیا جائے، اور اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرتے ہوئے دنیا کو بتایا جائے کہ حقیقی اسلامی تعلیم کیا ہے اور مذہب کیا ہے. مذہب چپکلشوں، رنجشوں، لڑائیوں کی تعلیم نہیں دیتا. مذہب تو امن، صلح، پیار، محبت اور آشتی کی تعلیم دیتا ہے. بس جب یہ چیز سوچ ہو جائے تو پھر ایسی سوچ کے ساتھ سوائے امن کے اور کچھ نظر ہی نہیں آ سکتا. بس یہ ہے ہماری سوچ، اور یہ ہے وہ اصول جس پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ تعلیم جس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لارڈ میئر صاحب نے بھی کہا، امن کے الفاظ کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی، اور مسجد کے حوالے سے میں پھر اکثر بتاتا رہتا ہوں. آج پھر اس بات کا اعادہ کر دوں یہاں بھی کہ مسجد میں آنے والا اور حقیقی مسلمان اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والا کیوں امن سے رہتا ہے، کیوں ہر مذہب کی عزت کرتا ہے. ایک پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ ماننے والے ہیں کہ ہر مذہب سچا ہے، ہر مذہب کا بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، ہر مذہب پیار محبت کی تعلیم پھیلانے کے لیے آیا. پھر اسلام میں اگر کہیں جنگوں کی آزادی کی اجازت دی گئی تو اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جب ایک لمبے عرصے کی پرسیکیوشن کے بعد بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کافروں نے، بت پرستوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا. اس وقت قرآن کریم میں یہ حکم نازل ہوا کہ ان کو ساتھ اب ان کا جواب اسی طرح دو جس طرح یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے. اگر یہ جنگ کرتے ہیں تم بھی جنگ کرو، اور کس لیے کرو، پھر اس کی وضاحت کی. اور یہ بھی اس طرح واضح طور پر قرآن کریم نے لکھ دیا کہ اگر ان کے ہاتھوں کو نہ روکا تو پھر کوئی مذہب دنیا میں باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی چرچ باقی رہے گا، نہ کوئی سیناگوگ باقی رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی. بس جب مسجد بنتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم نے دوسرے مذاہب کی عمارتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. بس یہ سوچ ایک حقیقی مسلمان کی ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں تو اس میں اسلام کی تعلیم کا حقیقی اظہار نہیں. بس یہاں پھر لارڈ میئر صاحب نے دوبارہ توجہ دلائی نور ماسک کے حوالے سے. اس لحاظ سے میں اپنے احمدیوں کو بھی کہوں گا اور اس بات کا افسر صاحب نے بھی اظہار کر دوں کہ اب ہمارا کام ہے کہ اس نام کی لاج رکھیں اور اس مسجد سے اس علاقے میں نور کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور امن اور صلح کی جو تعلیم ہے اسلام کی وہ دنیا کو بتائیں اور اس میں قائم کرنے کی کوشش کریں. آج کل اس زمانے میں صلح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جنگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سوچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے طریقے یہی ہیں کہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور
ہر قسم کے تشدد سے اور ظلم سے پاک ہوں اپنے معاشرے میں۔ قرآن کریم تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے دور نہ کرے، انصاف قائم کرو، یہی تقویٰ ہے۔ بس جب ہم اس تعلیم پہ عمل کریں گے تو پھر اس سے امن کی تعلیم پھیلے گی، اس سے وہ نور پھیلے گا ماحول میں، معاشرے میں، جو امن اور سلامتی کی روشنی دینے والا ہوگا۔ ترقی پذیر ممالک جو ہیں، تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں، وہاں ہم جہاں مسجدیں بناتے ہیں، وہاں بلا امتیاز ہر مذہب اور قوم کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ وہاں ہم نے اسکول بھی کھولے، ہسپتال بھی کھولے، ماڈل ولیجز بھی بنائے تاکہ سہولیات مہیا کریں، پینے کا پانی بھی میسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ہم خدمت کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں لوگوں کو سہولتیں میسر آئیں۔ اور جب دنیا میں سہولتیں میسر آ جائیں، جب دنیا میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، تو پھر سوچ بدل جاتی ہے۔ پھر لڑائی اور جھگڑے کی طرف سوچ نہیں جاتی، بلکہ امن اور محبت اور پیار کی طرف سوچ جاتی ہے۔ اور اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں۔ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ حقیقی نور کا اظہار تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس روشنی کو دوسروں کے دلوں میں بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے پہنچانے والے ہوں۔ مقصد تو یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور وہ سمجھیں خدا تعالیٰ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں۔ یہ اور بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ نہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی لالچ ہے، ہم نے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے، یہ نہیں۔ صرف یہ مقصد ہے تو صرف یہ کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے لگے، اور جب وہ پیدا کرنے والے کو پہچاننے لگے گا تو پھر وہ دنیاوی جو آسائشیں اور دنیاوی چاہتیں اور دنیاوی خواہشات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کرے گا، یا ان کی خواہش کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان کے ان کی باتوں پر عمل کر کے اور اس کو جان کر اس کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کروں، تاکہ جو اس مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس میں بھی میرا انجام اچھا ہو۔ جماعت احمدیہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہر جگہ کوشش کرتی ہے، اور میئر صاحب نے یہ دعا کی کہ میری دعا ہے کہ یہ شہر جو ہے امن کا شہر بن جائے، آپ لوگوں کا رویہ بھی یہاں امن سے رہے اور ہر شہری امن سے رہے۔ میری بھی یہ دعا ہے کہ یہ صرف شہر امن سے رہنے والا ہو، نہ صرف یہ شہر امن سے رہنے والے ہو، بلکہ یہ ملک بھی ایسی جگہ بن جائے جہاں ہر شہری امن سے رہنے والا ہو، بلکہ یہ دنیا بھی ایسی جگہ بن جائے جہاں امن ہو۔ آج کل دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہیں وہ بڑی خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہیں اگر یہ پھیلتی گئیں، جس کا امکان بڑا واضح ہے، تو پھر خوفناک نتائج پیدا ہوں گے۔ اور پھر جو ہتھیار ہمارے پاس ہیں جو جنگوں میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اپاہج کر دیں گی، معذور بچے پیدا ہوں گے، کروڑوں لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بس اس لحاظ سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں چھوٹے لیول پہ بھی اور بڑے پیمانے پر بھی امن، پیار اور سلامتی سے رہنے کی کوشش کریں، اور اپنی حکومتوں کو بھی اس طرح توجہ دلائیں۔ حکومت کے نمائندگان بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں اس طرح توجہ کریں کہ امن اور سلامتی کی فضا دنیا میں قائم کریں، تاکہ دنیا کسی بھی بڑی عالمگیر جنگ سے بچ سکے، تاکہ پھر ہم آئندہ نسلوں کو بھی ایک ایسا ورثہ چھوڑ کے جائیں جو مفلوج لوگوں کا کی صورت میں نہ ہو، جو اکانومی تباہی کی صورت میں نہ ہو،
جو شہروں کی ویرانگی کی صورت میں نہ ہو بلکہ ایک خوشی کا ماحول ہو، اور وہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس کا جب ہم اس مقصد کو بھی سمجھیں جو ہمارا پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، اور میں احمدیوں سے بھی کہتا ہوں جو یہاں رہنے والے ہیں کہ پہلے سے بڑھ کر اس پیغام کو اس شہر میں بھی پھیلائیں اور اس ملک میں بھی پھیلائیں۔ میں اسی طرح میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیغام پہ بھیجا اور جن جذبات کا اظہار کیا اور جس محبت سے انہوں نے ہمارے بارے میں باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ شکریہ، السلام علیکم۔